الله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الإمام الرضا عليه السلام الإمامة منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء۔ عشرہ کرامت کی مناسبت سے تمام ناظرین کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں۔ اس کے بعد میرا جو موضوع ہے امامت کی تعریف اور امام کے اوصاف امام رضا علیہ السلام کی نگاہ میں۔ یہ ایک اہم موضوع ہے اور حساس ترین موضوع ہے امامت کا موضوع، کہ تمام اختلافات کی جڑ جو ہے وہ یہی ہے۔ لہذا جب ہم اس کائنات کی طرف دیکھتے ہیں، اس وسیع و عریض کائنات پر ہم جب نظر کرتے ہیں تو ہمیں جو ایک چیز اہم نظر آتی ہے تو جو اہم چیز اس کائنات میں ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات کا نظم ہے جو اس پورے کائنات پر حاکم ہے، اور ہر چیز اسی نظم کے مطابق چل رہی ہے جس پر انہیں خلق کیا گیا ہے، اور جو نظام اللہ نے دیا ہے اس نظام سے ذرہ برابر انہوں نے کوتاہی نہیں کی اور اسی قانون کے تحت چل رہی ہیں، اور ہر چیز اپنی ذمہ داری کو پوری کر رہی ہے جو اللہ نے ان کے اوپر ڈال دی ہے، اور ہر چیز کا ایک کمال ہے، اور اس کمال تک پہنچنے کے لیے اللہ نے ان کے لیے جو اسباب مہیا کیا ہے، جو اسباب فراہم کیا ہے، اسی کے مطابق ہر چیز جو ہے اپنے منزل مقصود کی طرف رواں دواں ہے۔ اور یہی خالق یکتا کی دلیل بھی ہے، توحید کی دلیل ہے کہ یہ جو کائنات کے اندر جو نظم ہے، جو ایک نظام ہے، تو کیا یہ سوچا جا سکتا ہے کہ تمام چیزوں کے لیے اللہ نے ایک نظم دیا ہو، لیکن انسان کے لیے جو کہ اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوقات سے افضل ہے، اور جس کے لیے پوری کائنات کو اللہ نے مسخر کیا ہے، اس کے بارے میں یہ سوچا جا سکتا ہے کہ اللہ نے اس کے لیے کوئی نظام نہیں دیا ہو، اس کی پیش رفت کے لیے، اس کی ترقی کے لیے کوئی قانون، کوئی اصول نہیں دیا ہو؟ یقیناً ایسا ہرگز نہیں۔ انسان جس کے لیے پوری کائنات بنی ہے اس کو اپنے حال پر نہیں چھوڑا جا سکتا، تو یقیناً اللہ نے ان کے لیے جو اصول دیا ہے، جو قانون دیا ہے، جو پیش رفت کے لیے ان کے لیے، وہ ہے امامت۔ اس چیز کا نام ہے امامت۔ جیسا کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، الامامۃ نظام الملہ نظام الامہ، امامت جو ہے امت کا نظام ہے، یعنی انسانیت کو چلانے کا جو مرکز ہے اسے امامت کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے خطبہ شقشقیہ میں بھی فرمایا، امامت کا جو مقام بیان کیا ہے، وَإِنَّ مَحَلِّ مِنْهَا مَحَلُّ الْقُطُبِ مِنَ الرَّحَا، کہ اسلام میں امامت کا مقام اور امامت کی حیثیت جو ہے
ایسی ہے جیسے چکی کی جو پارٹ ہے اس کی نسبت، اس کی طرح ہے اسلام میں امامت کی حیثیت، کہ اگر وہ نہ ہو تو چکی چل نہیں سکتی۔ اسی طریقے سے اسلام میں امامت نہ ہو تو اسلام چل نہیں سکتا ہے۔ اسلام کا جو مرکز ہے وہ امامت ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے بھی اپنے مشہور خطبے میں یہ فرمایا، وَإِمَامَتُنَا أَمَانًا مِنَ الْفُرْقَةِ وَطَاعَتُنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ، ہماری امامت فرقت سے بچنے کے لیے، تفرقے سے بچنے کے لیے ضمانت ہے، اور ہماری اطاعت جو ہے وہ امت کے لیے نظام ہے۔ اگر نظام چاہیے تو وہ ہماری اطاعت میں ہے۔ اسی طریقے سے امام رضا علیہ السلام نے جب آپ شہر مرو میں پہنچے تو وہاں پر لوگوں کا جمع غفیر تھا جامع مسجد کے اندر، اور لوگوں کے درمیان خلافت اور امامت پر گفتگو چل رہی تھی، اور لوگوں کے درمیان اختلاف پائے جاتے تھے۔ جب امام کو یہ ساری کہانی سنائی تو امام نے مسکرا کر ایک مفصل امامت کے بارے میں گفتگو کی، جو ہماری بڑی بڑی کتابوں میں موجود ہے، جیسے عیون اخبار الرضا ہے، اصول کافی ہے، غیبت نعمانی ہے، تحف العقول ہے، امالی صدوق ہے، معانی الاخبار ہے، اور بھی کتابوں میں یہ گفتگو موجود ہے، امام کے اوصاف اور امامت کے اوصاف۔ اس موضوع پر امام نے مفصل گفتگو کی ہے، تو شاید اس مختصر وقت میں یہ سب میں بیان نہ کر سکوں، تو جتنا ہو سکے انشاءاللہ بیان کروں گا اس مختصر وقت میں، کہ امام نے فرمایا، جب امام سے کہا گیا کہ لوگ امامت کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، تو امام نے مسکرا کر فرمایا کہ یہ لوگ جاہل ہیں، یہ کیا جانے امامت کیا ہے، ان کو دھوکہ ہوا ہے۔ حل یعرفون قدر الامامت ومحلها، کیا یہ لوگ جانتے ہیں امامت کی معرفت کو اور امامت کے مقام کو؟ یہ یقیناً نہیں جانتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے اپنے نبی کو اس وقت تک نہیں بلایا جب تک دین کو مکمل نہیں کیا۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس دین کو مکمل نہیں کیا، نبی کو یعنی اپنی طرف نہیں بلایا۔ غدیر خم کے مقام پر جب پیغمبر نے دین کے اکمال کا اعلان کیا، دین کی علی کی ولایت کا اعلان کیا، تو اللہ کی طرف سے یہ آیت آئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج جو ہے میں نے تمہارے دین کو کامل کیا۔ اور قرآن کو نازل کیا اللہ نے، اور اس میں تمام چیزوں کو بیان کیا جو تبیان کل شیء ہے، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے۔ ان سب کو بھیجنے کے بعد اپنے نبی کو واپس بلایا۔ اور اگر کوئی دین کے تکمیل کا انکار کرتا ہے تو وہ اللہ کی کتاب کا انکار کر رہا ہے، اور جو اللہ کی کتاب کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ امامت کیا ہے۔ سب سے پہلے امامت کی تعریف کی، کہا ان الامامت خص بها اللہ الابراہیم الخلیل بعد الخلۃ بعد النبوۃ والخلہ مرتبۃ ثالثۃ فضیلۃ شرفہ بها۔ خداوند متعال نے امامت کیا ہے، امامت اللہ تعالیٰ نے اس امامت کو مخصوص کیا حضرت ابراہیم کے ساتھ، حضرت ابراہیم کو اس امامت کے ساتھ مخصوص کیا جب کہ ان کو نبوت مل چکی تھی اور خلت کا جو مقام ہے وہ مل چکا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے امامت عطا کی، اور وہ بھی سخت سے سخت امتحان لینے کے بعد، جیسا کہ قرآن کی آیت ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ جب اللہ نے امتحان لیا حضرت ابراہیم کا، سخت امتحان لیا، بچے کو ذبح کرنے کے لیے لے جانا، آگ میں کودنا، اپنے بچوں کو بیابان میں چھوڑنا، بتوں کو توڑنا،
یہ بڑے امتحان تھے۔ جب ان امتحانوں میں حضرت ابراہیم نے کامیابی حاصل کی تو اللہ کی طرف سے آواز آئی انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ تو امامت ملی نبوت کے بعد۔ اس آیت سے ہمیں یہ نتیجہ ملتا ہے کہ نبوت امامت نبوت سے افضل ہے، اور یہ امام کا بنانا یہ اللہ کا کام ہے، ہر کس و ناکس کا کام نہیں ہے۔ جس طرح نبوت نبی کا بنانا اللہ کا کام ہے، اسی طرح امام کا بنانا بھی اللہ کا کام ہے۔ اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اور قیامت تک ظالموں کے لیے خط بطلان کھینچ دیا کہ میرا یہ عہدہ کسی ظالم کو نہیں مل سکتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ نبوت کا مقام، امامت کا مقام نبوت کے مقام سے افضل ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان الامامت منزلۃ الانبیاء وارث الاوصیاء، امامت کا جو ہے مقام کیا ہے؟ امامت انبیاء کی منزلت ہے، یعنی نبوت کے ہم پلہ ہے۔ امامت کا مرتبہ جو ہے نبوت کا ہم پلہ ہے، بلکہ نبوت سے افضل ہے، اور اوصیاء کی میراث ہے۔ وَإِنَّ الْإِمَامَةَ خِلَافَةُ اللَّهِ وَخِلَافَةُ رَسُولِهِ، یہ اللہ کی خلافت ہے اور رسول کی خلافت ہے۔ یہ کوئی معمولی مقام نہیں ہے، کوئی معمولی عہدہ نہیں ہے۔ وَمَقَامُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ امیر المؤمنین کا مقام ہے، یعنی خلافت کو اگر زینت ملی ہے تو وہ امیر المؤمنین کے ذریعے سے۔ وخلافت الحسن والحسین، اور یہ امام حسن اور حسین کا مقام ہے۔ یہ جو امامت کا مقام ہے، یقیناً بہت سارے انبیاء اولو العزم کو امامت ملی، جس طرح ہمارے نبی کو امامت ملی۔ اس سے پتہ چل مرتبہ افضل ہے نبوت سے۔ اور اس کے بعد امام رضا علیہ السلام امامت کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان الامامت، اس کے بعد امام کی تعریف کرتے ہیں کہ ان الامام زمام الدین، الامام زمام الدین ونظام المسلمین وصلاح الدنیا وعز المؤمنین۔ امام کیا ہے؟ امامت کی تعریف کے بعد، امامت کے مقام کو بیان کرنے کے بعد آپ جو ہے امام کے اوصاف کو بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں امام کا مقام کیا ہے، امام کے اوصاف کیا ہے؟ امام زمام الدین، یعنی دین کی باغ دوڑ جو ہے وہ امام کے ہاتھ میں ہے۔ امام جو ہے وہ دین کو لے کر چلنے والا ہے۔ وَنِظَامُ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کے لیے نظام اگر چاہیے تو وہ امامت ہے۔ وَصَلَاحُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی اگر جو ہے اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اگر دنیا میں جو ہے سعادت اور خوشبختی چاہتے ہیں تو نظام امامت کو قبول کرنا ہوگا۔ یہی وہ نظام ہے جس کے ذریعے سے آپ دنیا میں خوشبختی حاصل کر سکتے ہیں، دنیا میں آپ سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور وعز المؤمنین، اور مومنین کے لیے عزت ہے امامت، اور امام عزت کا باعث ہے۔ یقیناً وہ دین باعث عزت ہے جس میں امامت ہو۔ اگر اس دین کے اندر امامت نہ ہو تو وہ باعث عزت نہیں بلکہ باعث ذلت ہے۔ لہٰذا امام رضا علیہ السلام نے امامت کو تکمیل دین کا ذریعہ قرار دیا۔ فرمایا کہ دیکھو اللہ نے اپنے رسول کو بلایا جب دین کو مکمل کرنے کے بعد، یقیناً امامت مکمل نبوت ہے۔ نبوت کو تکمیل کرنے والی چیز جو ہے اس کا نام ہے امامت ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ان الامام اس الاسلام النامی و فرعہ السامی، امام جو ہے وہ اسلام کا اصل ہے اور اس کا جو نمایاں فرع ہے وہ امام ہے۔ یقیناً اسلام کے جو اصول ہے، جو فروع ہے، وہ اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتے جب تک امام نہ ہو، جب تک امامت نہ ہو۔ لہٰذا امام کے جو اوصاف ہیں، بہت سارے اوصاف ہیں، جیسا کہ اس کے بعد امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ امام کے ذریعے سے ہماری عبادتیں قبول ہوتی ہیں، بس ہماری عبادتوں کے قبولیت کی شرط کیا ہے؟ امامت ہے۔ اور فرمایا کہ دیکھو امام کے بغیر جو عبادت ہے اس کی مثال اس خط کی ہے کہ جس پر ٹکٹ نہ ہو۔ اگر جس خط پر ٹکٹ نہ ہو وہ کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو،
اسے ڈاکیا جو ہے وہ لے کر اسے اپنے منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتا، اس کی طرف اہمیت نہیں دیتا۔ اسی طریقے سے آپ کے اعمال کے اندر جب تک امام نہ ہو، جب تک امامت نہ ہو، جب تک ولایت نہ ہو، آپ کے اعمال بھی قابل قبول نہیں ہوں گے۔ لہٰذا امامت کے بہت سارے اوصاف ہیں، تقریباً یہ کئی اشروں پر جو ہے مشتمل ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں پروردگارا ہمیں امامت کو سمجھنے اور امام کی پیروی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔